اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ویسے تو انگنت اور لاتعداد ہیں، شمار نہیں انسان کر سکتا۔ خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور نعمتوں کا تو ذکر چھوڑیں، آپ صرف سانس کو لے لیں کہ ایک سانس جو آسانی سے اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے، ہر سانس میں آنے جانے میں دو انعام ہے خدا کے۔ جو بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کیا حال ہوتا ہے ذکر نفس والوں کا، کیا ان کی جان پر بن جاتی ہے، سانس ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل اور انعام گنے نہیں جا سکتے، مگر ایک انعام جس کا تذکرہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت کے ساتھ حکمت عطا کی، اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی دیتے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی نا اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بھلائی اس کو عطا فرما دی، ایسی اعلیٰ چیز اس کو مل گئی کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز۔ اب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کبھی پڑھ رہے تھے، پھر حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے، حکمت جو ہے علم دین، یہ اللہ کے ہاں اتنی عظیم شے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ پچھلا زمانہ جو تھا اس میں ایک عالم دین تھا جو صرف فرض پڑھتا تھا، اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا، نوافل نہیں پڑھتا تھا، دوسرا دعائیں کرتا تھا، نفل نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ان میں آپ مفاضلہ فرمائیں، بتائیں ان کے درجے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بہت بڑی بات فرمائی کہ جیسے میں ایک ادنا امتی کے مقابلہ میں ہوں، اتنا فرق ہے اس عالم دین میں اور اس عالم جو ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عابد کیا؟ اور یہی بات سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عابدوں میں داخل ہو گیا، درویشوں کے ساتھ مل گیا، خانقاہ میں بیٹھ گیا، نوافل پڑھتا، روزے رکھتا، پھر سمجھ آئی چھوڑ کر عالموں کے پاس آ گیا۔ صاحب دل بمدرسہ آمد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، خانقاہ چھوڑ دی، مدرسے میں آ گیا، پڑھنے پڑھانے لگ گیا، اور جو اہل طریقت تھے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا پیری مریدی کا۔ گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بود تا اختیار کر دی اگائیں کھڑی، میں نے پوچھا کہ عالم میں اور عابد میں کیا فرق تھا کہ تم نے عابد کا راستہ چھوڑ دیا اور عالم کا طریقہ اختیار کر لیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی برد موت، اس نے کہا وہ تو اپنی گودڑی جو ہے نا کمبل چاہتا کہ بچا کر لہروں سے اس کو لے جائے، وہ صرف اپنی فکر کرتا عابد وہی جہد می کند کے بغیر غڑی کرا۔ عالم تو اگر وہ عالم حقانی تو کوشش کرتا کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی بچائیں، اس لیے فرق تو پڑنا ہی تھا۔ جیسے نبی اللہ کا جو خیر خواہ ہوتا ہے مخلوق کا کہ ان غرق ہونے والوں کو بچائیں، عابد کیا کہ اپنی اس کو فکر پڑی خود غرض ہے، اس لیے حکمت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا انعام ہے۔ اب مگر حکمت کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی حضرت لقمان کے قصہ میں کہ حکمت نام نہیں کہ کسی کے پاس ڈگری ہو نا، وہ ڈپلوما ہولڈر ہو، یونیورسٹیوں سے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے۔ یہ مدارس اور یہ کالجز اور یونیورسٹیاں یہ علموں کے ادارے نہیں ہیں، یہ علم کے نام پر زہر بیچتے ہیں۔ من درون شیشہ آئے عصر حاضر دیدم آن چنا زہرے کے در ازو مارہا در پیش ہوتا۔ اقبال کہتا میں نے یہ عصر جدید جو ہے موجودہ زمانہ، اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر دیکھی ہے کہ جب یہ دیتے ہیں نا سند کہ آپ بی اے ہو گیا ایم اے ہو گیا۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ تقسیم سناد پڑھیں جب انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں دیا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے یار مجھے بلا لیا، میں سمجھتا آپ کا حوصلہ بڑا بلند، آپ تو جانتے ہیں کہ اس تعلیم کے بارے میں میرا کیا نظریات۔ تو وہاں مولانا نے فرمایا میں آپ کو مبارک نہیں دے سکتا کہ آپ نے بی اے کیا، تعزیز کیا لایا کہ انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اپنی حد تک یہ مطمئن ہو گیا کہ آپ مر چکے، آپ کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا۔ اگر کوئی بچ گیا تو جیسے نار نمرود میں سے ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تھے، وہ اس کی قسمت
یہ نہیں کسر چھوڑتے الحاد اور بے دینی تمہارے ذہنوں میں اتارنے کے لیے۔ اس لیے علم کے نام پر اب بھی یہ کاروبار جاری، جو اٹھتا ہے نا ٹی وی پر سناتا ہے آیات اور حدیث، علم کی فضیلت، علم کی فضیلت، اور علم سے مراد یہ گمراہی لیتے ہیں، یہ جو ہے نا کفر سکھلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کتابیں رٹ لو اور یہ بے دینی یاد کر لو اور تم عالم ہو۔ دین اس کو حکمت نہیں کیتا، اس کو نہیں وہ بصیرت اور علم کہتا جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اللہ یہ علم سکھانے کے لیے نہیں کہتا لوگوں کو یہ سیکھتے پھرو، جس کے بارے میں کہا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا جب تک لوٹتا نہیں وہ جہاد سے شمار ہوتا، وہ علم وہ ہے جس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اعلیٰ ربائی فرماتے ہیں، بات سن لو، جز یاد حق ہر چے کنی عمر ضائع، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا عمر برباد کرتے ہو، جو سر عشق ہر چے بخانی بطالتا سے، اور اللہ کے عشق کے سوا جو کچھ بھی پڑھتے لکھتے ہو یہ سب بیکار ہے، ضائع ہے، سارا کوئی بےہودگی۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اپنے دل کی تختی پر سے مان کر دھو کر غیر حق کا نقش مٹا دے، اللہ لکھے اس پر سب مٹا دے۔ علم کرا بحق نہ نما جہالت، وہ علم جو اللہ کا راستہ نہیں بتاتا وہ جہالت ہے۔ اب لقمان علیہ السلام کے قصہ میں قرآن نے کہا کہ حکمت کا پہلا پھل ہے جو ظاہر ہونا چاہیے، آپ ایم اے کر گئے، پی ایچ ڈی کر گئے، یہ دینی مدرسہ ہی فارغ ہوا، یہ نہیں ظاہر ہوا تو حکمت جو ہے وہ آپ نے اگر یہ بیج ہوتا تو یہ وہاں سے کمپل نکل ولا قضاء عین لقمان الحکمت ان اشکر للہ۔ پہلی بات جو حکمت سے سمجھ میں آتی ہے، فرمایا اگر دانائی مل جاتی، سمجھ آ جاتی، عقل حاصل ہو جاتی، تمہیں خیرت مند بن جاتے، تو پہلا جو نتیجہ نکلا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن ان اشکر للہ۔ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی اور اس سے پہلی بات اس نے یہ سیکھی کہ آدمی کو اللہ کا شکر گزار بن۔ اور آپ دین کے بارے میں اگر پڑھیں لکھیں، یہ نماز ہیں، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ اور پھر سارے احکام جنم کیسے لیتے ہیں؟ شکر سے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اور صبر کر کے، اسی لیے اسلائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں سے صرف 5 منٹ نکالو، علیحدگی میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوتی پھر کیا ہوتا، اندھے بھی زمین میں پھر ہی رہنے، میری ٹانگیں درست نہ ہوتی کیا بنتا میرا، یہ دماغ میرا ٹھیک نہ تھا کہاں سے میں کماتا، ہاں پھر پتہ چلے گا جب یہ سوچو کہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر سر جھک جائے گا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اسی طرح ایک دنیا دار ناشکرا چلا گیا ہے کہ بزرگ کے پاس چلا، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا یار میں آپ سے سودا کرتا ہوں کہ 1 لاکھ دیتا ہوں دینار، آپ آنکھوں میں سلائی جو ہے نا گرم یہ پھروا رہے اندھے ہو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، میں 1 لاکھ دینار کو آگ لگاؤں گا؟ اسی طرح کان میں کا سکہ ڈال کر دیتا ہوں، 2-4 ہی اعضاء موٹے موٹے گنے جو باہر ہی ہیں، اندر جو مشین ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے شرم کر، کتنے کروڑوں کی میں نے پیشکش کی، کچھ معاوضہ دیا تم نے اس کو؟ مفت مل لے اور تم کہتے کچھ نہیں دی۔ یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، اللہ کا رسول کیا سکھاتا ہے، صحابہ اور تابعین کیا سکھاتے ہیں، نیک لوگوں کی ساری محنت یہ ہے کہ یہ انسان جو غافل ہو گیا نا اس کو اللہ کے انعامات اور احسانات یاد دلائے جائے، اس کو جھنجھوڑا جائے کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی کتنی نعمتیں، اور نعمتوں سے جب آدمی متعارف ہو جاتا، پہچان لیتا تو یہ پوری دنیا کا عالمگیر کا یونیورسل اللہ، کافر مومن صاحب اس میں مشترک ہے کہ احسان کا آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ تو جب احسان کرے، بے شک کتنا گیا گزرا، لوگ کہیں گے یہ تو نمک حرام آدمی، یار بڑا ناشکرے کو سب دنیا برا جانتی، جو کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرے سارا جہان مانتا کہ یار احسان مند ہونا چاہیے، اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو اچھے طریقہ سے، یہ ساری دنیا میں مسلمہ ہے قانون۔ اور اسلائی صاحب فرماتے ہیں یہ جہان سارا بغیر لکھے کے اور بغیر زبان سے اقرار کرے صرف اسی قانون پر چل رہا، ورنہ حکومتوں کے پاس ہمارا کوئی لکھا ہوا اسٹام ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے اور آپ کی رعایت کریں گے؟ نہیں، جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کے بہت سارے جو کام ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لازماً آ گیا کتنے احسان ہیں ان کا نہیں پھر کوئی حق بن رہا۔ فرماتے ہیں جانوروں تک کا حق اسی لیے مانا جاتا ہے کہ آپ اس کا دودھ پیتے ہیں، کیوں اس کو چارہ دیتے، اس کی خدمت کیوں کرتے ہیں، حفاظت سے کیوں رکھتے ہیں اس کو، آپ کیا کیوں نہیں صرف میں دودھ لینے کی آؤ میں نہیں جانتا، کھاتی پھرے، سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ یعنی منعم جو ہوتا ہے نا احسان کرنے والا، اس کا رائٹ بن جاتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ پھر صحیح رویہ اختیار کرے۔ یہ شکر نعمت جو ہے نا، وجوب شکر نعمت، ہم علم کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کی، سارے دین کی اور قانون کی بنیاد اس پر ہے
کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اس سے سارے پھر قانون جنم لیتے۔ تو جب شکر پیدا ہو جاتا نا، آدمی یہ یاد کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا، جس میں انسانی میں ہے، پھر بہر اولاد ہے، پھر مکان ہے، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، خوبصورتی کے لیے کتنے بازار میں نکلے آدمی دنگ رہتا تھا، کتنی سپلائی جاری، سبزیاں اور فروٹ ہیں، اتنے احسان ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ اللہ کو مانے۔ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں فرماتے ہیں، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سو باری۔ معمولی احسان تیرے ساتھ کو کر دیتا نا تو اس کے ساتھ 1000 مرتبہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جب بھی سامنے آئے گا عجب کرے گا، یار اس نے میرے ساتھ اچھا، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سو باری، کہ جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو عین کاری۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم ہے، انسان بہت بڑا ناشکرا، اور ناشکری بھی کی تو میری کی، اگر دوسرا کوئی احسان کر رہا وہ بھی میری وجہ سے کر رہا، میں نے اس کو چیز دی تو اس نے تجھ تک پہنچائی، وہ احسان کیا کر سکتا تھا، ان کے احسان مانتا میرا نہیں مانتا۔ تو لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت اگر اللہ نے عطا کی دانائی تو دانا اس کو کہیں گے جو شکر گزار ہوگا، بے شک جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ایک حرف نہ لکھنا جانتا ہو، اللہ کا شکر گزار ہو جائے یہ سبق اس کے حاصل، تو وہ حکمت کا مالک۔ جو اس سے خالی ہے وہ نادان ہے، کودن ہے، بلید اور گدھا ہے، انسان نہیں۔ عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان نہ پہچان۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی لقمان سمجھ گیا کہ اگر کوئی شکر ادا کرے اللہ کا کیا سنوارتا، اللہ کا کچھ نہیں بناتا، ہم ساری دنیا نہ شکرے ہو جائیں، اللہ کا کیا بگاڑیں گے، اس کی سلطنت اپنے زور پر قائم، یہ تو اس نے تھوڑی سی ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کے قابو میں ہے سارے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر سارے نہ شکرے ہو جائیں گے اللہ کی سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، سیدھی راہ پر چلیں گے، فائدہ اپنا، طب کے اصولوں پر عمل کریں، ڈاکٹر کا کیا فائدہ، اس نے مشورہ صحیح دیا، جان تو آپ کی بچے گی، خلاف ورزی کر کے اس کا نہیں بگاڑا، آپ نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ حمید اس کے اوصاف ذاتی، لوگوں کی تعریفوں سے نہیں وہ اچھا بنا ہوا، وہ اپنے آپ میں ستودہ صفات، اس کے کمال خود اس میں اپنے ہیں، کسی کے کہنے سے اچھا نہیں بنا ہوا کہ لوگوں نے تعریف کی تو من ترا حاجی بگوام تمہارا ملا، ایسا معاملہ نہیں، نہ کہیں اچھا اس کو، وہ اچھا ہی اچھا۔ اس لیے شکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ اندازے بیان دے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا، خام خواہ عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لاؤ، کیوں عذاب کرے گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اور فرمایا تم ہی صرف شکر گزار نہیں، اللہ بھی شکر گزار ہے، یہ اس کی بھی صفت ہے شکر گزار ہونے کی، شکور ہے، شاکر ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال کی قدر کرتا، اتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایک کھجور دیتے ہو نا اس کو بھی بائیں ہاتھ سے نہیں لیتا، اتنا احترام کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے لیتا، اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اوت پہاڑ جتنا کھجور اور پھر اوت پہاڑ اتنا بنا کر، اتنا نفع ساتھ لگا کر تمہارے پلڑے میں رکھ دے گا۔ تم نے میرے نام پر یار ایک کھجور دے دی، اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی توفیق سے دیتا مگر قدر کرتا۔ اور اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جب پڑھتے ہیں کہ کوئی مسکین آتا اس کے ہاتھ پر درم رکھ لے اور پھر اس درم کو اٹھا کر بوسہ دے اور دوبارہ دے دیتے، لوگ کہتے ہیں حضرت کیوں چما، فرمایا یار جو پیسے روز ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ جب اس کو اللہ کے نام پر دیا نا تو میرے نانا نے فرمایا کہ وہ مسکین کے ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر جاتا، اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ سے چھو گیا، میں نے اس کو بوسہ دیا، تو اسے بھی مبارک کوئی درم ہے جو اللہ کے نام پر خرچ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے خواہ عذاب کرنا، مجھے کیا نفع، عذاب تو تم خود اپنے گلے میں ڈال لیتے ہو، ورنہ میں تو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، شاکرن علیما، تمہاری چھوٹی سی نیکی کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے جنت میں جس کا سایہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک سبحان اللہ کی اتنی قدر ہے خدا کیا، فرمایا اللہ بڑی قدر کرنے والا اور جاننے والا، یہ بھی نہیں کہ تم کرو اور اس کو خبر ہی نہ ہو، ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے، جانتا ہے کس نے یہ نیکی کی، چھوٹی ہوگی یہ بڑی، ملے گا بدلہ، تم کیوں اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ اور شکر جو ہے اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب عبادات کے ابواب شروع کیے، حجت البار عربی کا ایک شعر لکھا، بالکل صحیح لکھا کہ ساری باتیں جنم کہاں سے لیتی، شکر، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیر المحجب، بالکل لاجک کی بات کہ جب